اللہ والے کون ہوتے ہیں اور وہ کون سے برگزیدہ لوگ ہیں کہ جن کی سنگت و صحبت اختیار کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا. یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ میرے معاشرے میں اس موضوع پر بہت زیادہ افراط و تفریط پائی جاتی ہے. ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو ڈٹ کر اللہ والوں کی مخالفت کرتا ہے اور ان کے مزاج میں تو اس قدر شدت ہے کہ بعض اوقات امت کے مسلمہ بزرگوں کی بھی توہین کر دی جاتی ہے. ایسے لوگ آپ کو معاشرے میں دکھائی دیتے ہیں. ان کے مزاج کی شدت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے 2 نمبر 10 نمبر 100 نمبر لوگ دیکھے اور ان کا پالا جعلی 2 نمبر 10 نمبر کے ساتھ پڑا. تو معیار کا تقاضا یہ تھا کہ 2 نمبر کی 10 نمبر کی 20 نمبر کی نفی کر دی جاتی، لیکن غلطی یہ لگی کہ 2 نمبر 10 نمبر 20 نمبر کو دیکھ کر 1 نمبر کی بھی نفی کر دی گئی. تو اب وہ جو بات کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن یہ نتیجہ اخذ کر لینا کہ چونکہ 2 نمبر 10 نمبر 20 نمبر یہ غلط ہے تو لہٰذا 1 نمبر بھی غلط ہوگا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سادہ سی بات ہے کہ کسی بھی چیز کی 2 نمبر چیز اس وقت وجود میں آتی ہے جب 1 نمبر موجود ہوتی ہے، اور اگر 1 نمبر ہے ہی نہیں تو پھر 2 نمبر کیسے؟ تو یہ سادہ سی بات ہے. اگر 2 نمبر کی آپ نفی کرتے تو کیسے کرتے ہیں؟ وہ 1 نمبر موجود ہے. لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ 2 نمبر 10 نمبر 20 نمبر کو دیکھا تو چاہیے تھا کہا جاتا ہے یہ 2 نمبر ہے یہ غلط، یہ 10 نمبر ہے یہ بھی غلط، یہ 50 نمبر ہے یہ بھی غلط. لیکن کیسی عجیب بات ہے، کہا جب اتنے نمبر غلط ہے تو 1 نمبر بھی غلط. تو یہ نتیجہ غلط ہے اور اس طرح نتیجے نہیں نکالے جاتے. لیکن جب کبرے صغرے قضیے اپنی مرضی کے جوڑے جائیں تو پھر نتیجے میں 1 نمبر کی بھی نفی ہو جاتی. جبکہ میں نے کہا کہ یہ تو بالکل ایک سادہ سی بات ہے کہ 2 نمبر 10 نمبر 20 نمبر بعد میں وجود میں آتی ہیں، پہلے 1 نمبر وجود میں آتا ہے. 2 نمبر کا پایا جانا ہی اسی بات کی دلیل ہے کہ 1 نمبر بھی تو تھا. تو یہ کیسی عجیب بات ہے. تو 2 نمبر کا وجود میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ 1 نمبر تھا، چونکہ 2 سے پہلے 1 ہوتا ہے نا. تو 2 تو بعد میں ہوئے تو 1 پہلے ہے. تو جو 1 ہے وہ 1 نمبر تھا اور اس کے بعد 2 نمبر 3 نمبر 5 نمبر آئی. وہ کہتے ہیں یہ اوریجنل ہے، یہ چائنا کی ہے. تو اوریجنل پہلے ہوتی ہے پھر چائنا کی کاپی آتی ہے. یہ کہتے ہیں کاپی ہے تو یہ اوریجنل نہیں ہے. تو اوریجنل پہلے ہوتی ہے، اور کوئی کہ یہ کاپی ہے تو کوئی کہ اوریجنل دکھا دے کہ اوریجنل کوئی نہیں ہوتی. تو کہ یار یہ کاپی کس کی ہے؟ کہتے ہیں اوریجنل کی. تو اوریجنل ہے نا. تو یہ کیسی عجیب بات ہے، یہ کاپی ہے یہ اوریجنل نہیں ہے. تو کہتے ہیں اوریجنل دکھا، کہتے نہیں اوریجنل تھی نہیں. یہ کیسی عجیب بات ہے یار، تم کہتے ہو یہ بھی غلط یہ بھی غلط، یہ بھی کاپی، یہ بھی 2 نمبر، یہ بھی 10 نمبر، یہ بھی جعلی. تو یار 1 نمبر، کہتے نہیں 1 نمبر تھی نہیں. تو تمہیں کیسے پتہ لگ گیا یہ 2 نمبر ہے؟ جو 2 نمبر کہہ رہے پھر تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ 2 نمبر ہی اصل ہے. ذرا تم 1 نمبر کی نفی کر رہے ہو، تمہیں کہتے ہیں اچھا مان لیا جو تم کہتے ہو یہ 2 نمبر ہے یہ جعلی ہے. تو میاں وہ 1 نمبر، کہتے نہیں 1 نمبر تھی ہی نہیں. یار 1 نمبر تھی نہیں، تمہیں کیسے پتہ لگا یہ 2 نمبر ہے؟ تو 2 نمبر کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہیں پہ 1 نمبر موجود ہے. تو یہ سادہ سی بات ہے، لیکن غلطی یہ لگی. اس کی سادہ سی مثال ایک اور دیتا ہوں. اگر آپ نے پیتل کو دیکھا اور کہا کہ یہ پیتل ہوتا ہے، تو کہا یہ پیتل ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ سونا ہوتا ہی نہیں. یہ کیسی عجیب بات ہے یار، یہ تو پیتل ہے تو کہو کہ یہ پیتل ہے، یہ لوہا ہے. لیکن یہ کیسی عجیب بات ہے، کوئی دیکھے پیتل یا آرٹیفیشل گولڈ دیکھے تو کہ سونا ہوتا ہی نہیں ہے. تو آرٹیفیشل کیسے ہے؟ آرٹیفیشل تب ہے جب اوریجنل موجود تھا. تو سونے کا ہونا کیسے پتا چلا؟ تو چاہیے یہ کہ آپ جب 2 نمبر کو دیکھتے ہیں تو 1 نمبر کی پہچان ہوتی ہے. تو یہ زیادتی ہوتی ہے کہ آپ نے پیتل کو دیکھا، آپ نے لوہے کو دیکھا تو آپ نے کہا دیکھا یہ بھی پیتل ہے یہ بھی پیتل. جیسے میرے سامنے یہ لوہا پڑا ہے تو میں کہوں یہ پلاسٹک ہے یہ لوہا ہے یہ اس سے اچھی پلاسٹک ہے، تو ثابت ہو گیا سونا ہوتا ہی نہیں ہے. تو آپ کہیں گے نہیں سونا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے.
لیکن میرا پالا پڑا ہے لوہے سے, پیتل سے, تو میں سونے کی نفی کرتا ہوں. اور پھر میں کہتا ہوں یہ حوالہ میں دکھاتا ہوں, تو آپ کہیں گے حضرت آپ نے سونا دیکھا ہی نہیں ہے. تو پیتل کی نفی کر لیں. اب میں یہ تو کہہ سکتا ہوں یہ اصلی لوہا نہیں ہے, میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ اوریجنل پلاسٹک نہیں ہے. آپ کہیں گے ہاں مان لیتے ہیں یہ 2 نمبر پلاسٹک, یہ 2 نمبر لوہا ہے. لیکن یہ ایک ایسی عجیب بات ہے کہ لوہے کو دیکھ کے سونے کی نفی کر دی جائے, جبکہ جناب آپ لوہا دیکھ کے سونے کی نفی کر رہے ہیں. میدان میں اترتے, تہوں میں جاتے تو آپ کو ہیرے جواہرات بھی نظر آتے, لیکن آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ دیکھا کچھ ہے, کرتے کچھ ہے اور کہتے کچھ ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے جو معاشرے میں موجود ہے. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ لوگوں نے 2 نمبر کو دیکھا اور 1 نمبر کی نفی کر دی, لیکن وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں, یعنی قصور ان کا نہیں ہے, انہوں نے دیکھا ہی بیچاروں نے 2 نمبر ہے. میں پرسوں کسی بچے کو پڑھا رہا تھا, تو صرف کا ایک قاعدہ ہم پڑھا رہے تھے, اہل علم بیٹھے ہیں, تو وہ جو ہے وہ وعدہ یعیدو تھا, تو یا عین دال یہ 3 حروف تھے. تو میں نے کہا کہ آج کل ہمارے ہاں مزاج یہ ہے سوشل میڈیا پہ کہ جن بیچاروں کو یہ قانون نہیں پتہ وہ ایسے لا کر دکھاتے ہیں قوم کو اور کہتے ہیں دیکھو یہ کیا لکھا ہے, وہ کہتے ہیں یا, یہ کیا لکھا ہے عین, یہ کیا لکھا ہے دال, یہ کیا ہوا یعیدو, یہ قرآن مجید میں ہے, کہتے ہیں. تو کہتے کہ یہ یا کون سی ہے, وہ جو حروف ترجیح میں آخری یا تھی, کہتے ہاں وہی ہے. یہ عین آپ نے دیکھی ہوئی ہے, کہتے ہاں, کہتے دال, کہتے اب میں کیسے آپ کو نظر آ رہا ہے نا, بالکل دکھا رہا ہوں, یہ یا عین دال ہی ہے نا. اب یہ کہتے ہیں اس کے اندر واو بھی ہے, تو اب کیسے دکھاؤں میں اس کے اندر واو ہے. تو جنہوں نے وہ کوئی نہیں میں مانتا ہی تب وہ مجھے دکھا دو, آپ کی آنکھیں ٹھیک ہے, عوام کو کہتے ہیں آپ کی آنکھیں ٹھیک ہے, عوام کہتی بالکل, کہتے یا ہے عین ہے دال, واو کہاں سے دکھائیں. اس بیچارے نے سبق پڑھا ہی نہیں ہے, اس کو عربی کے الف کا پتہ ہی نہیں ہے. اچھا کوئی بچہ اٹھے اور کہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے لکھ کے دیں کہ میں اس کو ثابت کر کے دکھاؤں گا یہاں واو ہے, اور مجھے پتا ہو کہ اس کو نظر نہیں آنی, یہ کیسے ثابت کرے گا؟ اس کو وعدہ کا نہیں پتا, یعیدو کا کیسے پتا ہوگا؟ تو وہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب لکھ کے دیں تو پھر مقابلہ ہوگا. تو میں اپنے جانے والے کو سمجھاؤں گا میاں لکھ کر دے دوں تو تجھے نہیں پتا, اس کو نہیں پتا, لیکن اس کو کون سمجھائے کہ اس کو نہیں پتا. تو مسئلہ یہ ہے تمہیں پتا یہاں واو موجود ہے, چونکہ تم نے قانون پڑھا ہے, بات تو قانون پہ ہوگی نا, کسی قاعدے پہ ہوگی. میں آپ کو ایک اور مثال دوں گا, اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ اتنی بات بھی سمجھ آ جائے, مجھے میرے بزرگوں نے کہا تھا کہ کنایا جو ہے وہ سری سے بھی زیادہ بات سمجھاتا ہے, تو آپ کو بات سمجھ آنی چاہیے پوری تسلی کے ساتھ. تو میں اتنا کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک دوست ہے, چونکہ بحمدی تعالیٰ میں نے میڈیکل سائنس بھی پڑھی ہے, تو وہ میرے پاس آئے بڑے پریشان تھے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈاکٹر نے ڈائیگنوز کیا اور بتایا کہ آپ کو کینسر ہے. تو ظاہری بات ہے کینسر کا نام سنتے ہی انسان کا تو جو ہے بی پی لو ہو جاتا ہے, پریشانی آ جاتی ہے. تو کہتے ہیں ہم بڑے پریشان ہیں, تو ہم اتنا سفر کر کے آئے تو لاہور میں کوئی اچھے ڈاکٹر بتا دیجئے. تو ہم نے جن سے ٹیسٹ کروائے ہیں وہ یہ ہیں, تو انہوں نے یہ ان کی ڈگریاں, ہم تو بڑا سمجھدار شخص سمجھتے تھے, لیکن انہوں نے بتایا کہ ہمیں کینسر ہے. تو دل ڈوب گیا ہے اور ہم واپس نہیں جا رہے, تو ہمارا کوئی مسئلہ حل کر دیں, یہ بتا دیں کہ واقعی یہ مرض ہے کیا. تو میں نے اپنی عقل اور چونکہ اپنے فہم اور اپنے علم میں دیکھا, تو میں نے کہا مجھے تو نہیں لگتا کہ اتنی بڑی بیماری ان ٹیسٹوں کی بنیاد پہ ہو سکتی ہے, لیکن ہمارے ایک بڑے اچھے ڈاکٹر دوست ہیں تو ہم ان کے پاس چلتے ہیں. تو خیر ہم نے ٹائم بنایا, ان سے لیا, اللہ ان کو جزا دے, وقت پہ موقع پہ ٹائم مل گیا. تو جب ہم ان کے پاس پہنچے تو میں نے کہا کہ یہ ہمارے دوست ہیں, تو یہ بڑے پریشان ہیں, تو آپ تھوڑی سی شفقت کریں گے, ذرا رپورٹس دیں. تو معدے کے وہ اسپیشلسٹ تھے, تو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ اس میں کوئی کینسر والی رپورٹ ہے, لیکن یہ غلطی کیسے لگ سکتی ہے. انہوں نے نام دیکھا تو کہا یہ نام بڑا, یہ لاہور کے بہت مشہور ہیں, ہمارے دوست ہیں, میں جانتا ہوں ان کو, یہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہمیں, انہوں نے اشارہ کیا, اور یہ بھی نہیں انہوں نے کہا کہ 100%, انہوں نے کہا شک پڑتا ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ کینسر کا مرض نہ ہو. تو خیر وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو نمبر ملاتا ہوں, تو مجھے جانتے ہیں. تو انہوں نے فون کیا ان ڈاکٹر صاحب کو, تو فون کر کے کہا کہ یہ پیشنٹ آپ کے پاس آئے تھے, تو کہا کہ بالکل بالکل. تو کہا کہ آپ نے ان کو, کہتے مجھے لگتا ہے کہ اس میں یہ مسئلہ ہے, تو اس وجہ سے یہ کینسر ہوگا. اب 2 ڈاکٹر آپس میں بات کر رہے ہیں, میڈیکل کے اسپیشلسٹ ہیں, کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ کینسر ہے کہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے کس بیس پہ کہا کہ کینسر ہے. انہوں نے کہا فلاں. انہوں نے کہا نہیں, میں آپ کی بات کرتا ہوں, اگر ان کی یہ والی رپورٹ پازیٹیو ہوتی تو پھر شک پڑتا تھا کہ اگلی بھی پازیٹیو آ سکتی ہے, لیکن جب ان کی پہلی رپورٹ یہ والی نیگیٹو ہے تو قانون کے مطابق آگے پازیٹیو کینسر نکل نہیں سکتا. یقین جانے ود ان 30 سیکنڈز, پورا منٹ بھی نہیں گزرا, تو
اس ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اللہ آپ کو جزا دے، میری غلطی ہے اور مجھے بڑی شرمندگی ہے کہ اتنا بڑا میں نے جملہ بول دیا تھا اور میرا مریض پریشان رہا، تو میری بات کروا دیں، میں آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں اور میں آنے والے سے بھی معذرت چاہتا ہوں اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 1 منٹ میں مسئلہ حل ہو گیا۔ کیوں؟ جو پڑھے لکھے تھے وہ کسی قاعدے پہ پڑے ہوئے تھے، کسی قانون پہ کھڑے تھے، تو 1 منٹ میں پتہ لگ گیا۔ میں اس کی مثال قرآن سے دیتا ہوں۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ فرعون کا دربار لگا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی، دعوت پیش کی، تو فرعون بفر گیا۔ اس نے کہا میں سب سے بڑا رب ہوں، تم کون ہوتے ہو، کس کا تعارف کروا رہے ہو، میں تو نہیں مانتا کسی کو۔ تو کسی نے کہا کہ کیا ہے، کہا یہ جادوگر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ابھی مقابلہ کر کے دکھاتے ہیں۔ تو اب پورے شہر میں لوگ بھیجے گئے، بڑے بڑے جادوگر اکٹھے کیے گئے اور وہ آگے، اور انہوں نے آ کے پہلے فرعون سے کہا کہ اگر ہم ان کو زیر کر لیں تو ہمیں کیا انعام ملے گا۔ جادوگر کیوں آئے تھے؟ اس لیے کہ جو کھڑا ہے وہ بھی جادوگر ہے، کہتے ہیں وہ جادوگر ہے۔ تو انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو جب مقابلہ شروع ہونے لگا تو انہوں نے کہا، فرعون نے کہا تمہیں میں اپنا قرب دوں گا، بڑی بڑی کسنیوں پہ مسندوں پہ بٹھاؤں گا، قرب ملے گا تمہیں، تم مقابلہ کرو۔ مقابلہ شروع ہوا تو کہا جی کیا کریں گے، آپ مظاہرہ کریں گے فن کا یا ہم کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پہل کرو۔ اللہ اکبر! یہاں تو کوئی پہل نہیں کرتا، کہتا ہے لکھوا کے لاؤ، کیسی عجیب بات ہے۔ کہا تم پہل کرو، کہا تم کرو پہل۔ اب پہل ہونے لگی تو جادوگروں نے رسیاں پھینکی، جو قرآن کہتا ہے سحروا اعین الناس، ان کی آنکھوں پہ اثر ہوا، اور وہ رسیاں تھی تو رسیاں، لیکن ان رسیوں کی حرکت ایسے تھی لگتا تھا جیسے سانپ ہوں، تھی رسیاں لیکن نظر سانپ آتے تھے۔ جادوگروں نے اپنا فن پیش کیا۔ کس بنیاد پہ یہ فن تھا؟ جادوگری کے قانون اصول ضابطوں کے مطابق۔ اب جادوگری کا سارا علم وہ جانتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب کہا کہ مقابلہ کریں تو موسیٰ علیہ السلام نے حوالے نہیں دکھائے، صرف اپنا مبارک عصا رکھا، جو دیکھتے ہی دیکھتے بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور منو ٹنوں کے حساب سے رسیوں کو نگل لینے کے بعد جب واپس پلٹا تو عصا کا عصا تھا، نہ قد بڑا، نہ حجم بڑا، نہ وزن بڑا۔ تو جب یہ معجزہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جیسے ہی انہوں نے یہ دیکھا، ایک لمحہ لگا، جیسے انہوں نے دیکھا تو یہ رسیاں تھی، چونکہ جادوگروں کو تو پتا تھا یہ رسیاں تھی، اثر کیا ہے آنکھوں پر، یہ سانپ نظر آ رہے ہیں، جادو ہے، رسیاں ہی ہیں، سانپ نہیں ہے۔ اب اپنی آنکھوں سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ دیکھا کہ ہاتھ میں تو عصا تھا، لیکن جب گرا تو ان کو پتہ لگا یہ عصا نہیں، یہ اژدہا بن گیا ہے۔ ان کی آنکھوں کا اثر نہیں تھا، وہ جادوگری کا فن جانتے تھے کہ جادوگری یہ نہیں ہے۔ اگر جادوگری ہوتی تو عصا نہ بنتا، نظر آتا کہ عصا ہے۔ سارے قانون ضابطے جانتے تھے، فوراً سمجھ آ گیا یہ جادوگری نہیں، یہ پیغمبری ہے۔ سمجھ آئی تو فوراً انکار چھوڑ دیا، اقرار میں سر جھکا دیے اور سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے انا الی ربنا، ہم تو رب پر ایمان رکھتے ہیں، ربی موسیٰ و ہارون، وہ رب جو موسیٰ و ہارون کا ہے، اسی رب پر ہم ایمان۔ 1 منٹ لگا، کیوں؟ چونکہ وہ جادوگری کا فن جانتے تھے، جو قانون ضابطہ اصول جانتا ہوتا ہے سمجھنے میں منٹ لگتا ہے۔ اور انہوں نے ابو جہل کو ساری زندگی لگی، چونکہ ابو جہل تھا، وہ جادوگری کا قانون جانتے تھے، ان کو پتا تھا یہ جادوگری نہیں، یہ پیغمبری ہے۔ تو جب کوئی قانون قاعدہ تھوڑا سا بھی پڑھا ہو تو بات سمجھ آنے میں مسئلہ نہیں لگتا ہے، لیکن ان کو کون پڑھائے، ان کو کون سمجھائے؟ جو دیکھتے 2 نمبر کو ہیں اور کہتے ہیں یہ 2 نمبر ہے۔ میاں ایک سادہ سا دیہاتی پوچھتا ہے پھر حضرت صاحب بتا دو 1 نمبر کہاں پہ ہے؟ تو 2 نمبر کا وجود 1 نمبر کی دلیل بنتا ہے، لیکن کم سمجھائے کون؟ قانون قاعدے اصول ضابطے پہ بات ہوتی ہے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہے جو میرے معاشرے میں ہے، اور ان کا مسئلہ بیچاروں کا یہ ہے، انہوں نے 2 نمبر کو دیکھا اور 2 نمبر کو دیکھ کر 1 نمبر کی نفی کی۔ اب ان کو کون اتنی سی بات سمجھائے کہ میاں 2 نمبر کا وجود میں آ جانا اس بات کی دلیل ہوتی ہے، کہیں پر 1 نمبر بھی موجود تھا۔ دوسری بات، دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جنہوں نے 2 نمبر
10 नंबर 20 नंबर को ही 1 नंबर समझ लिया। ये भी दूसरा उसी दर्जे का मसला है कि देखा 2 नंबर को, 10 नंबर को, 20 नंबर को, 100 नंबर को, तो वो 1 नंबर समझ बैठे, और जो इज्जत, मकाम, रुतबा, शान, फजीलत 1 नंबर की बयान की थी, इन्होंने सब कुछ 2 नंबर को दे दिया। अब वो 2 नंबर भी समझता है मैं 1 नंबर हूँ। तो अब उसको कौन समझाए कि मियाँ तुझे खुद पता है कि 2 नंबर है, लेकिन तू भी रोटी के चक्कर में, नोटों के चक्कर में, प्रोटोकॉल के चक्कर में अब 1 नंबर बन के बैठा। तेरी मर्जी है। यहाँ पर मैं काश के समझ आ जाए, चूंकि जो ऊपर होता है वो भी 2 नंबर, जो नीचे बैठे होते हैं वो भी 2 नंबर, तो काम दोनों का चल रहा होता है। वो हमारे एक दोस्त है, तो चाइना में मेरे साथ सुनाते बात कि चाइना में वो जो है वो लोग मुख्तलिफ मज़ाहिब रखते हैं, तो वो उनका एक नज़रिया है कि अगर बुत के आगे जाके जो डब्बा पड़ा है उसमें पैसे डालें तो इससे फलां काम हो जाता है। तो वो कहते कि देखा कि कोई चाइनीज़ आया तो उसने जो है वो उसमें 2 नंबर जाली नोट डालने शुरू कर दी। तो किसी ने कहा कि यार तुम्हें नहीं पता कि ये तो 2 नंबर नोट है। तो उसने कहा ये कौन सा 1 नंबर है ये भी 2 नंबर है, ये भी 2 नंबर ही है। तो जो नीचे बैठे होते हैं वो भी 2 नंबर, जो ऊपर बैठे होते हैं वो भी 2 नंबर। तो अब इनको कौन समझाए 1 नंबर कौन है? तो ये 2 नंबर को ये असल समझ बैठे, इनका भी ये पूरा ही मसला है। तो ये भी पूरा मसला, जिस तरह पहला पूरा मसला है ये भी पूरा मसला है, ये बिल्कुल बराबर के 2 मसले हैं। तो हमारा इतना ज़ईफ़ुल एतक़ाद हो जाना कि 2 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 100 नंबर, और न जाने क्या कौन सा नंबर है जो इस खाते में भी डाल दिया गया। और हकीकत ये है कि लोगों का एतक़ाद इतना ज़ईफ़ हो चुका है कि अगर किसी की फूंक से सर दर्द को आराम आ जाए तो हम वहीं पे ढेर हो जाते हैं और कहते हैं कि इसके हाथ में कुछ ना कुछ तो है ना, यूं ही तो 1 मिनट में फ़र्क पड़ा। कोई 2.5 मन लोहा पहन के बाजार के 2 चक्कर काट गया तो हम हाथ बांध के उसके पीछे चलने लग जाते हैं। किसी का तवाज़ुन अक़ली ठीक नहीं है, बेचारा ज़हनी मरीज़ है, हमने उसको भी कोई वलायत का दर्जा दिया हुआ है। इसी तरह 2 कदम अगर आप आगे बढ़ें, जो लोग मरीज़ हैं उनको भी हम वलायत के खाते में डाला। मुझे लाहौर में एक साहिब मिले तो वो कहने लगे बड़ी शान और फजीलत के साथ कि हमारे हज़रत को पता नहीं 22 साल हो गए हैं, उन्होंने आज तक गंदम का दाना चख के भी नहीं देखा। तो मैंने कहा आप उनका इलाज करवाएं, यानी इसमें तरीक़त का या वलायत का कौन सा सबक है? अगर ये वलायत है कि 22 साल हो गए हैं अभी तक गंदम नहीं चखी या चावल छोड़ दिए हैं, तो मैं तो उनका इलाज करवा दें आप। इस तरह अगर ये मयार है तो फिर हो सकता है कोई शुगर पेशेंट भी कह दे 20 साल हो गए मीठा चखे भी नहीं देखा, मुझे भी कोई दर्जा दो। तो ये तो बीमारियां मियाँ। मेरे उस्ताद तो फरमाते हम किसी दस्तरखान पे बैठे थे तो कोई साहिब जो मेज़बान थे उन्होंने मुरगन ग़ज़ाएँ, रंग बिरंग के खाने, अनवाओं किस्म की नेमतें अल्लाह की रखी हुई थी। तो एक साहिब ने अहले खाना को बुलाया और कहा कि आपके पास जो है वो कच्ची कूटी हुई मिर्चें होंगी। तो उन्होंने ताज्जुब से कहा जी हैं। कहा वो ज़रा मुझे ला दें। तो जब ला के दी तो उन्होंने पानी का गिलास दिया और उसमें घोल दिया और रोटी डबो डबो के वो खाने लगे। तो मैंने कहा कि हज़रत ये आपने क्या किया? तो कहा कि हमारे पीर साहब ने बताया इससे नफ्स कमज़ोर होता है। तो कहते ये आपके पीर साहब ने बताया होगा, मेरे रसूल ने तो फरमाया सय्यदुत ताम अल-लहम, खानों का सरदार तो गोश्त है। मेरे रसूल को तो गोश्त भी पसंद था, हलाल तय्यब पाकीज़ा। लेकिन अब ये दर्जा बनता है, कोई कहता है इससे खाने से ये तासीर निकलती है तो इससे वलायत का ये दर्जा तय होता है। इस गंदम का मसला मैं कल परसों सुन रहा था, कोई साहब कहते ये दर्जे जो तय नहीं होते रोटी का मसला है, ये गंदम का ही मसला है, इससे पहले मसला नहीं था। ये अजीब उल्ट पटांग बातें हैं। तो ये भी 2 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर है। अब कोई इनका छू मंतर पढ़ना चाहता है तो यहाँ पर भी गंद खलाजत है। जो 6-6 माह गुस्ल भी नहीं करता या खामोश रहता है, जब बोलता है तो गालियाँ गलीज बकता है, सर्दियों में लिबास उतार के फेंक देता है तो हम समझते हैं पहुंचा हुआ है। वो हमारे बुजुर्ग दोस्त थे तो उन्होंने एक दिन सर्दियों में एक काफ़ी जो वो ताकतवर नौजवान था तो उसने ऊपर कोई जर्सी नहीं पहनी हुई, तो उनको पूछा कि आपको ठंड नहीं लगती? तो उन्होंने फ़ख्र से कहा नहीं हुजूर मुझे ठंड नहीं लगती। तो मतलब किसी डॉक्टर को चेक कराओ। तो ये तो मरीज़ की बीमारियों की लामतें हैं। सारों को ठंड लग रही है और एक बंदे को ना लगी उसको चेकअप करवा लेना चाहिए। सारों को गर्मी लग रही हो तो एक, ये जो बीमारियां हैं इसका वलायत के साथ तो कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन ये भी एक पूरा मसला है। अल्लाह, ये 2 एक्सट्रीम्स है जिस पर मैंने 20 मिनट बात की। अब जो असल बात है वो सुन्ने मोहम्मद की बात है।
جو اصل بات ہے وہ رب کی بات ہے، جو اصل بات ہے وہ قرآن کی بات ہے۔ عقل کے ترازو پہ تولو، تمہیں یہ بات کتنی بڑی گہرائیوں میں اتار دے گی۔ اتنا بڑا مضمون کہ مالک وہ اللہ والے ہوتے کون ہیں۔ قرآن نے دو باتیں کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کی دو خوبیاں ہوتی ہیں، ایمان میں پختہ ہوتے ہیں، تقوی کا پہاڑ ہوتے ہیں۔ یہ دو خوبیاں ہیں ایمان و تقوی، جس میں جتنی پختہ ہوں گی وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہوگا۔ اور اگر کسی کو ان خوبیوں کی ہوا بھی نہیں لگی، عشر عشیر بھی پہنچا نہیں ہے، تو وہ دھوکے باز تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ایمان کیا ہے؟ اچھا، اہل علم بیٹھے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور ایمان کی تشریحات میں اہل علم نے بہت کچھ لکھا، لیکن مجھے ایک بات ہمیشہ واصف علی رحمہ کی سادہ سی بات بڑی خوبصورت لگتی۔ یہ ہر کسی کا اپنا ذوق ہوتا ہے، عوام میں بات جو مقبولیت سمجھانے کی ان کو حاصل تھی۔ کتنی خوبصورت بات کی واصف صاحب، کہا تم ایمان کی جتنی مرضی تعریفات کر لو، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، لیکن بعد میں دیکھنا تو ہے نا کہ ایمان کیا ہے۔ جو تعریف کی ہے کیا وہ صحیح ایمان کی تعریف ہے کہ نہیں؟ تو واصف صاحب کہتے ہیں میں تمہیں ایک پیرامیٹر بتا دیتا ہوں، ایک سٹینڈرڈ بتا دیتا ہوں، ایمان کی تعریف تم کر لو، لیکن بعد میں چیک بھی تو کرنا ہے یہ جو کر رہا ہے یہ ایمان کی تعریف ہے بھی کہ نہیں۔ تو واصف صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ واصف صاحب فرماتے ہیں ایمان کی ہر وہ تعریف، ایمان کی ہر وہ تعریف جس میں گنبد خضرا کے مکین کا تصور نہیں، وہ ایمان کی تعریف ہی نہیں۔ حضور کی ذات کا نام ایمان ہے، پیغمبر کی ذات کا نام ایمان ہے۔ اللہ، جادوگروں نے کہا تھا ہم رب العالمین پہ ایمان رکھتے ہیں، ساتھ ہی بولے رب موسیٰ و ہارون، وہی رب العالمین جو موسیٰ و ہارون کا بھی رب ہے۔ تو وضاحت تو دے دی، تو کہا کہ جو ہے وہ حضور کی ذات کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ یاد رکھیے گا، جاننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ جانتا تو ابو جہل بھی تھا، جانتا تو ابو لہب بھی تھا، لیکن ایمان نصیب نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور جہاں تک جاننا بمعنی ادراک ہے، کائنات میں آج تک میرے رسول کو کوئی جان بھی نہیں سکا۔ سب سے زیادہ قربت تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی نا۔ ایک دن ان کا ہاتھ پکڑ کر بھی کہا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر تو میری خلوت و جلوت کا ساتھی ہے، میرے حضر سفر میں میرے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا مجھ محمد کی حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ کیا خیال ہے، رب نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی۔ خدا نے حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ایسا حسین پیک کر تراشا لا یجلس الذباب علی جسد، جس میں اطہر پہ مکھی کو بھی بیٹھنے کی جرت نہیں۔ ثانی تو بڑے دور کی بات ہے، صاحب اس نبی کا تو سایہ بھی نہیں تھا۔ میرے امام بولے مثل او در عالم امکان متصور نیست، حضور کی مثل اس عالم امکان میں ممکن ہی نہیں ہے۔ لکھا نبی آئے زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھا سونے بن بن بیندے، اودی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسا حسین پیکر حضور کی ذات تھی۔ تو حضور کی ذات کو ماننے کا نام ایمان، اور ماننا کیسا ماننا ہے؟ اللہ اکبر۔ مجھے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گیا۔ داستان بڑی دل آویز ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ حضور بازار کی گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص کا گھوڑا حضور علیہ السلام کو پسند آ گیا، تو فرمایا کہ گھوڑا بیچتے ہو؟ کہا جی بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ اتنے۔ قیمت طے ہوگی؟ تو حضور فرمایا کہ میں گھوڑا خریدنے تو نہیں آیا تھا، میں تو یوں ہی گزر رہا تھا کہ تمہارا گھوڑا پسند آ گیا، میں تمہیں جا کر اس کی قیمت لا دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضور پہنچے تو وہ شخص مکر گیا۔ اس نے کہا جی میں نے آپ کو گھوڑا نہیں بیچا۔ حضور فرمایا یہ گھوڑا اتنے میں تھوڑی دیر قبل میں نے تم سے خریدا۔ اس نے کہا جی میں نے نہیں بیچا۔ جب لوگ جمع ہو گئے، جمگٹا لگ گیا، تو اس شخص نے خود ہی جان چھڑانا چاہی اور کہنے لگا اچھا یہ بتائیں، جب دو لوگوں میں یوں باہمی اختلاف ہو جائے، نزاع کی صورت بن جائے، تو پھر صلح کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کا دین، آپ کا مذہب، آپ کی شریعت کیا کہتے ہیں؟ ویسے یہ بات اس نے کیوں کہی ہوگی؟ کیونکہ وہ بھی جانتا تھا پورا شہرینی کو تو صادق کو امی کہتا ہے، تو میری بات کون سنے گا، بات پھر انہی سے پوچھ لیتا ہوں۔ تو کہا کہ میرا دین تو یہ کہتا ہے جو شخص دعویٰ کرتا ہے وہ گواہ پیش کر، ورنہ دوسرا شخص قسم اٹھا دے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، دعویٰ تو آپ کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے، میں تو نہیں کہتا کہ میں نے گھوڑا بیچا، لہٰذا آپ جو ہے وہ گواہ پیش کر دیجیے۔
قبل اس سے کہ حضور فرماتے میرے پاس گواہ نہیں، تم قسم اٹھا دو. تو جو مکر پہلے گیا تھا اس کے لیے قسم اٹھانا کون سی بڑی بات ہے. ابھی یہ بات ہونا تھی کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمع کی صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور کہا میں اللہ کے رسول کی گواہی دیتا ہوں. یہی گھوڑا ہے، اتنی ہی بات، اور ساری قیمت اسی طرح جس طرح میرے حضور بتا رہے. اس شخص نے قیمت وصول کی، گھوڑا حضور کے حوالے کیا. لوگ پلٹنے لگے، مجمع چھٹنے لگا. تو حضور علیہ السلام نے حضرت خزیمہ کو قریب کیا اور حضور میں خزیمہ بات بھی سچی، گھوڑا بھی یہی، قیمت بھی اتنی، لیکن ایک بات تو بتاؤ، جب سودا ہو رہا تھا تو پاس نہیں کھڑا تھا، تو آپ نے گواہی کیسے دے دی؟ سنیے جواب جو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا. اللہ اکبر. اور میں کہتا ہوں مبارک ہو اس شخص کو جس کے سینے میں یہ روشنی موجود ہے کہ اس کے سینے میں آج بھی حضرت خزیمہ والا ایمان سلامت ہے. حضور میں خزیمہ گھوڑا بھی یہی، قیمت بھی اتنی، بات بھی سچی، لیکن جب سودا ہو رہا تھا آپ تو پاس نہیں کھڑے تھے. تو عرض کی کہ حضور جی یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ ہم نے آپ کے کہنے پہ عرش کے رحمان کی گواہی نہیں دے دی. ہم نے رب کو دیکھا تو نہیں ہے، آنکھوں نے دیکھا نہیں، ہاتھوں نے چھوا نہیں، عقل میں وہ آتا نہیں. محبوب تو نے کہا وہ موجود ہے، اب اپنے ہونے کا بھی اتنا یقین نہیں جتنا اس کے ہونے کا یقین ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کو یہ جواب اتنا اچھا لگا کہ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت خزیمہ کو قریب کیا، لوگوں کو آواز دی اور کہا لوگوں گھروں میں پلٹنے سے قبل میری بات سن کے جانا. جب لوگ جمع ہو گئے، جمگٹا لگ گیا، تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ یوں پکڑ کر حضور علیہ السلام نے ہوا میں لہراتے ہوئے فرمایا خزیمہ، جس پنچایت، عدالت، کچہری، کورٹ میں گواہوں کی ضرورت ہو، میری شریعت 2 گواہ مانگتی ہے، لیکن جہاں خزیمہ گواہی دے گا اس کی ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی. یہ شان ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. تو ایمان حضور علیہ السلام کی ذات کو ماننے کا نام. جب بھی کسی جگہ پہ جانا ہو اس بات کو اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے کہ جس شخص کی صحبت میں بیٹھ رہا ہوں کیا وہ صاحب ایمان بھی ہے. اور ایمان میں نے یہی معیار دیا، ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ایمان ہے. وقت سمٹ گیا، دوسری بات مختصر عرض کر کے بات مکمل کروں گا. تقوی، خوف خدا کا نام تقوی ہے، خشیت الہی کا نام تقوی ہے، نیکی کرنے کا نام تقوی ہے، گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے. پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے؟ کہا سائل کبھی تو ایسی وادی سے گزرا ہے جہاں بہت ساری کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ قال نعم، جی جناب گزرا ہوں. کہا پھر تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا، کہیں کوئی کانٹے دار جھاڑی میرے دامن کو تار تار نہ کر. قال فذاک التقوی، کہا یہی تو تقوی ہے کہ بندہ دنیا سے ایسے گزر جائے کہ گناہوں کا کوئی دبا اس کی چٹی روح کو میلا نہ کر سکے. اس احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے. تقوی کیا ہے؟ کسی نے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا کہ حضرت تقوی کی تعریف تو کیجئے. تو حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کہ احمد بن حنبل کو کس نے حق دیا کہ وہ تقوی کی تعریف کرے؟ کہا تقوی پوچھنا ہے تو جا کے بشر حافی سے پوچھو، جو حکومت کے متعینہ کنویں سے پانی بھی نہیں پیتے ہیں، اور جب پیاس لگتی ہے دریا کنارے جا کر پیاس بجھا کے پھر شہر میں واپس پلٹتے ہیں. تو کہا احمد بن حنبل کو کس نے حق دیا کہ وہ تقوی کی تعریف. اور یہی حضرت امام احمد بن حنبل ہیں کہ ایک بڑھیا ان کے پاس حاضر خدمت ہوتی ہے اور آ کر عرض کرتی ہے کہ حضرت ایک مسئلہ تو بتا دے. کہا بہن پوچھو کیا ہے؟ کہا رات اندھیرے میں بیٹھ کر میں سوت کاٹتی ہوں تو کبھی کبھی بادشاہ وقت کی سواری کا گزر ہوتا ہے، سونے کے شمعدان لیے خادمین بھی آگے آگے گزر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ روشنی میرے بیڑے میں بھی پڑتی ہے اور کچھ سوت میں اس وقت میں کاٹ لیتی ہوں، لیکن جب صبح دیکھتی ہوں کوالٹی میں فرق آ چکا ہوتا. کتنا کو ہوگا؟ لیکن جو سوچنے والے ہیں وہ ہر چیز کو سوچتے ہیں. درجے یوں ہی نہیں ملتے. زندگیاں احتیاط سے گزارنے کا نام تقوی ہوا گا. حضرت امام احمد بن حنبل نے دیکھا تو ایک دم حیران ہوئے کہ یہ کون خاتون ہے کہ جس کو اس حد تک اپنی جو ہے وہ معیشت اور اپنے رزق کا فکر لاحق ہے. تو پوچھا کہ بہن آپ کا تعارف کیا؟ تو کہا کہ حضرت سائل سے اس کی ذات تو نہیں پوچھی جاتی، میں جو بھی ہوں جہاں کی میں، آپ مجھے مسئلہ بتا دیں. بتانے والے بھی کیسے ہوتے تھے بات پوچھنے کے لیے. کہا کہ نہیں، سائل کے بدلنے سے سوال بدل جاتے ہیں، جواب بدل جاتے ہیں، آپ کو بتانا ہوگا آپ کون ہیں. تو حضرت امام احمد بن حنبل کو وہ بوڑھیا کہتی ہے آنکھیں نیچی کر کے، حضرت میں حضرت بشر حافی کی ہی ہمشیرہ ہوں.
کہا بہن اوروں کے لیے تو جائز ہو سکتا ہے, بشر حافی کے گھرانے کے لیے جائز نہیں ہو سکتا. بندہ جتنے بڑے منصب کا ہوتا ہے اس کی احتیاط بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. اچھا آپ یہ کہہ سکتے یہ تو آپ نے صدیوں پرانی باتیں سنائیں, اور وہ دور بھی تقوی کا تھا, خوف خدا کا تھا, خشیت الہی کا تھا, لوگ واقعی بہت احتیاط کرتے تھے. تو میں آپ کو یہ کل کی کہانی سنا دیتا ہوں. یہ شہر فیصل آباد ہے, اور ایک شخص اللہ کے رسول کی حدیث کا نور بانٹ رہا. قال قال رسول اللہ کی صدا اس کے لبوں پہ ہے, اور لوگوں کا مجمع اس سے فیضان لینے کے لیے آتا ہے, خیرات حدیث لینے کے لیے آتا ہے. شخصیت کا نام ہے حضور محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ مولانا محمد سردار احمد رضوی علیہ رحمہ. درس ختم ہوا تو ایک نوجوان آگے بڑھا اور کہا کہ حضرت یہ 20 روپے ہدیہ ہے, قبول کیجیے. تو کہا بیٹا یہ کس بات کے ہیں؟ کہا کہ 10 روپے آپ کی مسجد کے ہیں اور 10 روپے آپ کے مدرسہ کے ہیں. تو حضور محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ بیٹا میرے لیے ذرا آسانی پیدا کر دو اور مجھے بتا دو کون سا نوٹ مسجد کا ہے اور کون سا نوٹ مدرسے کا ہے, تاکہ جو مسجد والا ہے وہ مسجد والے گلے میں جائے اور جو مدرسے والا ہے وہ مدرسے والے گلے میں جائے. اتنی احتیاط آج بھی کیجئے, اللہ محدث اعظم کا فیض عطا کرے گا. لیکن اگر ہم کہیں کہ بس مال آنا چاہیے جانا کہیں نہیں چاہیے, تو پھر ہم پوچھیں کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے کہ کچھ نظر آتا ہے؟ تو یہاں تو اپنا آپ نظر نہیں آ رہا صاحب. آپ روحانیت کی دنیا کی باتیں کرتے ہیں کہ ہوتی کہ نہیں ہوتی, نظر آتا ہے کہ نہیں آتا, یہ تو ابھی اپنا آپ نظر نہیں آ رہا. ابھی تو حلال حرام کا فرق نظر نہیں آ رہا, ابھی تو جائز ناجائز کی تمیز نہیں پیدا ہوئی. تو تقویٰ طہارت و طریقت و تصوف تو بڑی دور کی دنیا ہے صاحب. ابھی تو شریعت کا ظاہر بھی پورا نہیں ہو رہا, حلال و حرام کا فرق بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, اور مختلف ناموں کے ساتھ جو ہے وہ ہم حرام کی آمیزش کو قبول کر چکے ہوں. تو پھر ہم پوچھیں کہ جناب ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ تو مجھے اور آپ کو سفر کرتے وقت اس معیار کو سامنے رکھنا ہے کہ تقویٰ و طہارت اور پاکیزگی یہ اسلام کا دوسرا معیار ہے جس کو مجھے اور آپ کو تقاضا کیا گیا ہے. میں واپس موضوع مکمل کروں گا. یہ وہ معیار ہے جسے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیے اگر یہ معیار نہیں ملتا, ایک بڑی نازک بات کہنا چاہوں گا, اپنی طلب سچی کیجیے. اگر طلب نہیں تو ملے گا ککھ بھی نہیں. طریقت تو بڑی دور کی بات ہے, تصوف تو بڑی اونچی دنیا ہے. اگر طلب نہیں ہے, تڑپ نہیں ہے, تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. آج ہم دیکھیں ہماری طلب کتنی ہے. ہم پیر صاحب کے پاس جاتے کیوں ہیں؟ بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے, کاروبار نہیں چل رہا, بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں, بیٹے پیدا نہیں ہو رہے. ہم بھی تو دنیا ہی لینے جا رہے ہیں. کتنے لوگوں کی یہ تڑپ ہے کہ رب کا قرب مل جائے, رسول کی اتباع مل جائے, رسول اللہ کی محبت مل جائے. یہ طلب کہاں پہ ہے؟ تو اگر ہم دنیا لینے گئے تو آگے ملے بھی تو ٹھگ. تو جو لینے گئے تھے وہی ملے صاحب. آپ طلب پیدا کیجئے, تڑپ پیدا کیجئے, سچی طلب تو ہو. اور یہ اللہ کا قرآن ہے, والذین جاہدوا فینا, وہ لوگ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں, جو کوشش کرتے ہیں, جو لگے رہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اللہ نہدینہم سبلنا, ہم ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے, قرب ملے گا, لیکن کوئی مجاہدہ بھی تو کرے. اور جب مجاہدہ کریں تو دل بڑا کر کے نکلیں, آپ اللہ کا قرب لینے نکلیں. آپ کو اتنی جلدی تو اچھی مٹھائی نہیں ملتی جناب, اتنی جلدی تو خالص دودھ نہیں ملتا. ہم گئے بازار میں تو ہم ایک اور میں مزاج بھی رکھتے ہیں کہ ہم نے ایک کو دیکھا, دو کو دیکھا, تین کو دیکھا, اور ہم نے کہا یہ سارے ایسے ہی ہوتے ہیں. 3 پہ آپ کی میری تحقیق ختم ہوگی, اور ہم نے کہا یہ ایسے ہی ہوتے ہیں, چونکہ ہم نے دیکھے ایسے. اچھا ریڈی سے خربوزہ بھی لینا ہو صاحب, وہ بھی 2 4 5 تو چکھنے ہی پڑتے, ٹٹولنے تو پڑتے, پھر جا کے شاید اچھا ملے. خربوزہ لینے کے لیے, تربوز لینے کے لیے بھی تو وقت نکالنا ہی پڑتا ہے ریڈی پہ کھڑے ہو کے. لیکن اللہ کا قرب چاہتے ہیں, لیکن وقت ہمارے پاس نہیں ہے. وہ بھی کوئی آٹو مل جائے, کوئی سوشل میڈیا سے مل جائے, تو آن لائن ہی لائیو ہی آ جائے تو ٹھیک ہے, وقت ہمارے پاس کسی کے پاس بھی نہیں. ایک تو یہ رویہ ہے, ہمیں قدر ہی نہیں, ہم نے لینا کیا ہے صاحب. خربوزہ لینے کے لیے 10 منٹ چاہیے, تو اللہ کا دین لینے کے لیے تو وقت نکالنا پڑے گا. تو کاش کہ ہمارے ذہن میں معیار تو بڑے, ہم نے لینا کیا ہے, طلب سچی ہو. اچھا دنیا میں تو 1 بار 2 بار ہم ڈسے گئے, تو ہم نے کبھی نشان نہیں لگایا. کبھی ایسا ہوا ہے بھلا کہ آپ بازار میں گئے ہو, کپڑا خریدا ہو, لا کر گھر واش کیا تو پتہ لگا یہ 2 نمبر کپڑا ہے, تو
آپ نے کہا ہو کہ آج کے بعد کپڑا نہیں خریدنا، یہ کپڑے والے بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کے بغیر تو زندگی نہیں گزرے گی، کپڑا تو خریدنا پڑے گا۔ آپ اگلی دکان پہ اگلی دکان پہ اگلی دکان، نئے شہر میں بھی گئے ہوں، 3-4 تجربات کے بعد آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ 1 نمبر کپڑا کہاں ملتا ہے۔ پھر آپ بازار میں داخل ہوتے ہیں تو دائیں بائیں سے آوازیں آتی ہیں، نئی ورائٹی آئی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں وہ پرانی والی چاہیے۔ آپ پیچھے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے 1 نمبر کپڑا پیچھے دکان پہ پڑا ہوا ہے۔ مٹھائی کا بھی ہم معیار رکھتے ہیں، ہم بچے کو بتاتے ہیں بیٹا فلاں جگہ پر جانا، اور اگر بیکری بند ہوئی تو واپس آ جانا، کوئی اور نہ لانا۔ میں نے دیکھا لوگ پیٹرول ڈلوانے کے لیے 5 کلومیٹر شہر سے باہر چلے جاتے ہیں، بعض کا کہ یار یہیں سے ڈلوا لو، یو ٹرن لو واپس ہو، کہتے نہیں حضرت یہ نہ پیٹرول اچھا نہیں ہے، وہ ان کا پیٹرول اچھا ہے۔ کتنی ہمیں جو ہے وہ قدر و قیمت ہے کہ 30 لاکھ روپے کی گاڑی خریدی ہے، ایک بار بھی ناقص پیٹرول نہیں ڈلنا چاہیے۔ اتنی اپنے ایمان کی بھی کبھی فکر ہوئی کہ یہ سچا ایمان ہے، ایک بار بھی ناقص خطاب اس کے اوپر نہیں پڑنا چاہیے، ایک بار بھی ایسی گفتگو نہیں ملنی چاہیے اس دل کو جو شریعت کے مزاج اور معیار کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن ہم دین کے معاملے میں بڑے آسان ہو جاتے ہیں، نماز ہی پڑھنی ہے یہیں پڑھ لیتے ہیں، حضور والا مٹھائی ہی کھانی کسی دکان کی کھا لیجئے، دودھ ہی پینا ہے کسی دکان سے لے کر پی لیجئے، کپڑا ہی پہننا ہے کسی دکاندار سے لے لیجئے، جمعے کے لیے 8 کلومیٹر دور کیوں جا رہے ہیں؟ اس وقت تم کہتے یہیں پڑھ لیتے، مٹھائی بھی تو قریب سے ملتی ہے۔ تو معذرت کے ساتھ شاید ہم کپڑا، مٹھائی، دودھ، پیٹرول کا تو معیار رکھتے ہیں، اپنے ایمان و دین کا معیار ہم نہیں رکھتے ہیں، تو پھر جتنی ہماری ذہن میں قدر و منزلت ہے ملے گا وہی کچھ۔ تو جب جائیں تو پہلے اپنی طلب کو سچا کیجئے، اس حقیقت کو سمجھیے، اور دورے موجود میں آنکھیں بند کر کے صاحبو اپنی اولاد کو، اولادیں پال تو ہم رہے ہیں لیکن ان کے نظریات، ان کے افکار، ان کے خیالات سوشل میڈیا سے پروان چڑھ رہے ہیں، اور جو حالات ہیں وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہیں۔ مجھے اور آپ کو اس بات پر بھرپور توجہ دینا ہوگی۔ اہل علم نے لکھا ہے نوافل پڑھنے سے افضل عمل یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کی جائے۔ دور موجود میں اپنے بچوں کے سوالات اگر ہم خود انٹرٹین نہیں کریں گے، اگر ہم ان کو اہل علم کی صحبتوں میں نہیں بٹھائیں گے اور ان کو اپنے پاس نہیں بٹھائیں گے، ہم وقت نہیں دیں گے صاحب، تو باہر سے تو اچھا دودھ نہیں ملتا، اچھا خالص جو ہے وہ شہد نہیں ملتا، تو کیا خیال ہے اچھا دین یوں ہی مل جائے گا؟ مجھے اور آپ کو اس پر کوشش کرنا ہوگی۔ یہ تقاریب، یہ محافل، ان کی مقصدیت یہ ہے کہ ہم خالص سچے دین کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کی صحبتوں کو اختیار کریں، اور ان کے دیے ہوئے پیغامات کو صرف سبحان اللہ تک نہیں، جب بات سمجھ آ جائے پھر اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنا کر اپنے عمل کے اندر نکھار پیدا کرنا ہوگا۔ یہ وہ مجاہدہ ہے، یہ وہ بات ہے جس کے اوپر عمل کرنے کی آج اصل ضرورت و حاجت باقی ہے۔ بصمیم قلب بارگاہ عزتی میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ قبلہ شاہ جی کی محبت ہے، ان کا پیار ہے کہ انہوں نے ایک طویل عرصے سے یہ حکم فرمایا تھا اور میرے ذہن میں بھی تھا، اور آج قبلہ استاذ المکرم قبلہ علامہ شیخ الحدیث و تفسیر علامہ محمد یوسف نقشبندی صاحب تشریف لائے تھے میرے پاس لاہور میں، تو آج ہی ذکر خیر ہوا استادوں کے ساتھ، تو استادوں نے بھی قبلہ شاہ جی کی لیے سلام پیش کیا اور کہا کہ میری طرف سے محبتوں کا اظہار کیجیے گا۔ تو میرے لیے یہ وعدہ پورا کرنا ایک سعادت تھی۔ خطاب کے معیار پر تو شاید میں نہ اتر سکا ہوں، لیکن جو بات مجھے سمجھ آئی اپنے طالب علمی سبق کے طور پر وہ میں نے پیش کی۔ دعا گو ہوں اللہ نیک مخلص دوستوں کا اور بڑوں بزرگ، یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کوئی بڑا کسی چھوٹے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے، اور یہ بڑا پن ہے شاہ جی جب سے وقت لیا مختلف اوقات میں یاد دہانی، یہ ان کا بڑا پن ہے، ورنہ مجھے تو یاد ہی تھا اور انشاءاللہ حاضر ہونا ہی تھا، لیکن میں آپ سب دوستوں کی دعاؤں کے ساتھ رخصت چاہوں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔